یہ قرآن کریم کے اب تک دریافت ہونے والے قدیم ترین مخطوطات میں سے ایک ہے۔ آپ یہاں جو کچھ دیکھ رہے ہیں وہ بالکل ویسا ہی ہے جیسا کہ آج ہمارے پاس کسی بھی مصحف میں موجود ہے، لیکن اگر آپ تھوڑا زیادہ غور سے دیکھیں تو آپ کو ایک ایسے متن کا سایہ نظر آئے گا جو پہلے یہاں موجود ہوا کرتا تھا۔ محققین کو معلوم ہوا کہ اس کے نیچے ایک اس سے بھی پرانا قرآنی متن تھا جسے مٹانے سے پہلے لکھا گیا تھا، اور اس کے اوپر ایک نیا مانوس متن لکھا گیا تھا۔ جب تجزیہ کیا گیا تو اس مٹے ہوئے نچلے متن میں ایسی آیات تھیں جن کی عبارت بدلی ہوئی تھی، کچھ الفاظ شامل تھے اور کچھ الفاظ نکالے گئے تھے جو مٹائی گئی سیاہی کے اثرات کو سکین کرنے پر واضح نظر آتے ہیں۔ تو کیا یہ واقعی سچ ہے؟ جی ہاں، یہ واقعی سچ ہے۔ لیکن پھر اس قرآنی متن کو کیوں مٹایا گیا؟ اس کی جگہ دوسرا قرآنی متن کیوں لایا گیا؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی مختلف قرآن موجود تھا جو آج ہمارے پاس موجود قرآن کریم سے پرانا ہے؟ تو یہ کہانی ہے شاید وجود میں موجود قرآن کریم کے قدیم ترین نسخے کی سب سے بڑی دریافت کی، مخطوطات صنعاء۔ اس اہم اور حساس موضوع کو شروع کرنے سے پہلے یہ یقینی بنائیں کہ آپ پوری ویڈیو دیکھیں، کیونکہ اس موضوع کو صحیح اور جامع طور پر سمجھنے کے لیے معلومات کا ہر ایک حصہ اہم ہے۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ان ذرائع کو چیک کریں جن کا استعمال میں نے معلومات کے ہر حصے کی تصدیق کے لیے کیا ہے۔ اب آئیے سمجھتے ہیں کہ اصل میں کیا ہو رہا ہے۔ 1971 میں یمن کے شہر صنعاء کی ایک مسجد سے 12,000 مخطوطات پارے ملے۔ یہ پارے 926 مصاحف سے تعلق رکھتے تھے۔ ان مصاحف یا مخطوطات میں سے کچھ تقریباً مکمل تھے اور کچھ میں سے صرف 10 یا 12 صفحات غائب تھے۔ یہ اپنی عمر کے لحاظ سے ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ کچھ قدیم ترین پارے ہجرت کی پہلی صدی کے ہیں۔ کچھ کے بارے میں تو یہ تاریخ بھی سامنے آئی ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 10 سے 15 سال بعد کے ہیں۔ ان مخطوطات میں یہ بھی شامل تھا۔ یہ صنعاء C1 مخطوطہ ہے۔ جب آپ لوگوں کو مخطوطات صنعاء کا حوالہ دیتے ہوئے سنتے ہیں تو وہ شاید اسی کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں، C1 مخطوطہ، اور یہ اس بارے میں کی جانے والی گفتگو کی وجہ سے بہت مشہور ہو چکا ہے۔ ان کو ملنے والے دیگر مخطوطات کے برعکس یہ ایک پالمسسٹ کے اوپر لکھا گیا تھا، جو کہ ایک قسم کا ایسا مواد ہوتا ہے جسے کئی بار مٹانے اور اس پر دوبارہ لکھنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا تھا۔ عربی میں اسے طرز کہا جاتا ہے۔ چنانچہ معائنہ کرنے پر انہوں نے دریافت کیا کہ وہاں ایک پرانا متن تھا جسے مٹایا گیا تھا اور اس کے اوپر ایک نیا متن لکھا گیا تھا۔ ان مخطوطات کا ایکس رے کر کے وہ مٹائے گئے الفاظ کے لیے سیاہی کے اثرات دیکھنے کے قابل ہوئے، جس نے پھر بہت سے اختلافات کو ظاہر کیا، جن میں بدلی ہوئی آیات، غائب الفاظ، مختلف الفاظ وغیرہ شامل تھے۔ اس خبر کا پھر اسلام پر حملہ کرنے والے بہت سے لوگوں نے جشن منایا۔ تحقیقی مقالے سامنے آنے لگے، مضامین، تصاویر جن میں پرانے متن اور اوپر والے متن کے درمیان فرق دکھایا گیا تھا، یہ سب اس بڑے دعوے کے ساتھ کہ قرآن کریم کو تبدیل کر دیا گیا ہے، اور فطری طور پر بہت سے مسلمان متجسس ہوئے اور انہوں نے اس پر ایک نظر ڈالنے کا فیصلہ کیا جو کہ انہیں نہیں کرنا چاہیے تھا، اور اس طرح وہ ایسے دعووں کی وجہ سے قرآن کریم کے بارے میں شک کرنے لگے۔ تو یہاں بہت کچھ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہاں اصل میں کیا ہو رہا ہے؟ کیا واقعی قرآن کریم بدل گیا ہے؟ خیر، مختصر جواب یہ ہے کہ یہ سب جھوٹے دعوے اور صرف معمول کے جھوٹ ہیں۔ لیکن کیا ابھی یہ نہیں کہا گیا کہ یہ سچ تھا؟ دیکھیں، حقائق اور نتائج اخذ کرنے میں فرق ہوتا ہے، اور ان کے نتائج سراسر جھوٹ ہیں اور 3 پہلوؤں سے بہت آسانی سے رد کیے جا سکتے ہیں: اسلامی روایت، خالص منطق اور خود محققین کی گواہی۔ اور ایک بڑا سرپرائز ہے جو میں آخر میں ظاہر کروں گا، تو اسے مت چھوڑیں۔ آئیے ایک ایک کر کے ان کا جائزہ لیتے ہیں۔ تو جہاں تک اسلامی روایت کا تعلق ہے، پہلا، قرآن کریم
ایک سماعی کتاب ہے۔ یہ وقت میں گم ہو جانے والا کوئی ایسا متن نہیں ہے جس کے بارے میں کسی نے نہ سنا ہو اور پھر ہم نے اسے ایک دن کسی غار میں دریافت کیا ہو اور ہم پہلی بار اس متن کو دیکھ رہے ہوں۔ نہیں، اسلامی روایت یہ ہے کہ قرآن کریم سینہ بسینہ ایک نسل سے دوسری نسل تک زبانی منتقل ہوتا آیا ہے۔ اس لیے ہمیں یہ بتانے کے لیے کتابوں یا مخطوطات کی ضرورت نہیں ہے کہ قرآنی متن کیا ہے۔ دوسرا، قرآن کریم بحیثیت ایک متن تصدیق کے اعلیٰ ترین درجے پر ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم ہم تک کیسے پہنچا، اس کی روایت کی سند میں ایسے لوگوں کے نام ہیں جو قابل اعتماد، ایماندار اور دیگر نیک لوگوں کی طرف سے ان کی فضیلت کی گواہی کے ساتھ جانے جاتے ہیں، اور مزید یہ کہ ہمارے پاس ان کی سوانح عمری بھی موجود ہے۔ اسلامی روایت میں اسے علم الرجال کہا جاتا ہے، جو کہ معلومات کو قابل اعتماد طریقے سے منتقل کرنے کی صلاحیت کا جائزہ لینے کے لیے مخصوص علم کی ایک الگ شاخ ہے۔ اور پھر روایت کی اس سند کے ساتھ ہمارے پاس اسی درجے کی بہت سی سندیں ہیں جو بالکل اسی متن کو لفظ بلفظ روایت کرتی ہیں، جسے پھر ہم تواتر کہتے ہیں، یعنی بہت سارے قابل اعتماد لوگ ہر سطح پر یکساں درجے کی صداقت کے ساتھ بالکل اسی متن کو روایت کر رہے ہیں، اور اس کے مطابق ہم ایک بہت ہی سادہ سا سوال پوچھتے ہیں، یہ پارے کس کے ہیں؟ انہوں نے اسے کہاں سے کاپی کیا؟ وہ کس سے تھے؟ کیا وہ صحابہ میں سے تھے؟ لکھنے والے کے انصاف اور فضیلت کی گواہی کس نے دی ہے؟ ان کی سوانح عمری کیا ہے؟ ان کا نام ہی کیا ہے؟ کیا یہ پارے کسی سیکھنے والے کے ہیں؟ کسی بچے کے ہیں؟ کیا وہ مسلمان تھا، دوست تھا یا دشمن تھا؟ ظاہر ہے ہمارے پاس ان میں سے کوئی جواب نہیں ہے، اور اس لیے ہم صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر کوئی چیز نامعلوم ماخذ سے آئی ہو تو ہم اسے قرآن کریم کے طور پر قبول نہیں کرتے۔ اور اس طرح اسلامی روایت کے مطابق یہ مخطوطہ تاریخ کا ایک ٹکڑا تو ہو سکتا ہے، لیکن بغیر کسی توثیق یا تصدیق کے اس کی کوئی مذہبی حیثیت نہیں ہے۔ اب منطقی پہلو کی طرف آتے ہیں۔ پہلا، اس دریافت میں انہیں 926 مصاحف یا مخطوطات ملے۔ کچھ تقریباً مکمل تھے اور 100% ویسے ہی تھے جیسے آج ہمارے پاس موجود ہیں۔ اب C1 ان 926 میں سے ایک ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ ان 925 مصاحف کو کیوں چھوڑ رہے ہیں جو حرف بحرف ویسے ہی ہیں جیسے آج ہمارے پاس موجود ہیں، اور صرف C1 مخطوطے پر توجہ مرکوز کر رہے ہیں اور اسے اصل متن تصور کر رہے ہیں؟ کیا یہ منطقی ہے؟ مثال کے طور پر اگر آپ کے پاس ایک ہی کتاب کی 1000 کاپیاں ہوں، 999 ایک جیسی ہوں لیکن ایک ایسی ہو جس میں کچھ غلطیاں ہوں، تو کیا پھر یہ منطقی ہے کہ 999 کتابوں کو مسترد کر دیا جائے اور اس ایک کو جو مختلف ہے صحیح مانا جائے اور باقیوں کو غلط؟ اس بات کا کیا مطلب بنتا ہے؟ اور یہاں تو یہ معاملہ بھی نہیں ہے۔ C1 پر پایا جانے والا متن بالکل ویسا ہی ہے جیسا آج ہمارے پاس موجود ہے، جبکہ وہ اس متن کی بات کر رہے ہیں جسے مٹایا جا چکا ہے۔ تو یہ 999 میں سے ایک کتاب کا معاملہ بھی نہیں ہے، وہ ایک کتاب بھی باقیوں کی طرح ہی ہے، لیکن اس میں کچھ تصحیحات کی گئی ہیں۔ اب انہوں نے غلطیوں کو اس سے پہلے کہ انہیں ٹھیک کیا جاتا لے لیا اور فیصلہ کر لیا کہ یہ اصل متن ہے، تو یہاں منطق کا نتیجہ واقعی -1 ہے۔ دوسرا، C1 مخطوطہ کافی خاص تھا کیونکہ جیسا کہ وہ خود بیان کرتے ہیں یہ ایک ترس ہے، تو یہ آپ کو متن کو مٹانے اور اس پر دوبارہ لکھنے کی صلاحیت دیتا ہے۔ آپ اس کا موازنہ بلیک بورڈ یا پینسل سے کاغذ پر لکھنے سے کر سکتے ہیں۔ اب اگر آپ آج آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ کرنے کے لیے کوئی متن، ایک مقدس متن لکھنا چاہتے ہیں تو کیا آپ اسے پینسل یا بلیک بورڈ پر چاک کا استعمال کرتے ہوئے لکھیں گے؟ سچ کہوں تو یہ واقعی محفوظ کرنے کے علاوہ دیگر مقاصد کے بغیر لکھے جانے کے علاوہ کافی لاپرواہی اور مضحکہ خیز بات ہے۔ تو یہ نتیجہ اخذ کرنا بالکل منطقی ہے کہ اس مخطوطے کا مقصد متن کو محفوظ کرنا نہیں تھا،
بلکہ اس کے دیگر استعمالات تھے جو ہمیں نمبر 3 کی طرف لے جاتے ہیں۔ تیسرا، C1 مخطوطہ غالباً کسی طالب علم کا تھا۔ ترس کا استعمال سیکھنے والوں کے لیے ایک مقبول انتخاب تھا کیونکہ وہ اپنا کام مٹا سکتے تھے، درست کر سکتے تھے، یا ان کے استاد ان کا کام درست کر سکتے تھے، اور ایک بار جب وہ فارغ ہو جائیں تو وہ اسے مٹا کر کسی اور چیز کے لیے استعمال کر سکتے تھے۔ اس حقیقت کو یہ بات بھی واضح کرتی ہے کہ جب پائے جانے والے دیگر پاروں سے موازنہ کیا جائے تو آپ واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ اس پارے میں لکھائی اتنی صاف ستھری اور احتیاط سے نہیں لکھی گئی تھی جتنی کہ دوسرے حصوں پر تھی، جو اس خیال کی تائید کرتی ہے کہ یہ کسی بچے یا سیکھنے والے کا حصہ ہے۔ لیکن ہمارے ایسا سوچنے کی صرف یہی 2 وجوہات نہیں ہیں۔ ایک پارے پر ہم پاتے ہیں کہ طالب علم نے سورۃ التوبہ کا آغاز بسم اللہ سے کیا۔ یاد رکھیں، ہم مٹائے گئے متن کو دیکھ رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیکن پھر اس کے آگے ہم الفاظ پاتے ہیں لا تقل بسم اللہ، یعنی بسم اللہ مت کہو۔ تو ظاہر ہے کہ کوئی اس کی اصلاح کر رہا ہے جو اسے بتا رہا ہے، یا شاید وہ خود سے کہہ رہا ہے کہ اس جگہ بسم اللہ نہیں کہنی۔ بعض اوقات وہ کسی قرآنی لفظ کے لیے ہم معنی لفظ بھی لکھ دیتا ہے اور پھر غلط لفظ کو مکمل طور پر مٹائے بغیر غلطی کو درست کرتا ہے۔ جیسے یہاں اس نے پہلے الولدان لکھا جس کا مطلب ہے بچے، لیکن صحیح لفظ ہے الطفل جس کا مطلب ہے بچہ، تو اس نے غلط لفظ کا کچھ حصہ مٹایا اور صحیح لفظ لکھ دیا، تو اب یہ الولد الطفل کے طور پر پڑھا جاتا ہے۔ تو ان پاروں میں نوٹس، غلطیاں، تصحیحات، لکھنے کی غلطیاں موجود ہیں جو پھر واضح طور پر سیکھنے کے مقاصد کے لیے استعمال ہو رہی تھیں۔ کیا اب ہمیں ایک سیکھنے والے کے پارے سے قرآن کریم لینا چاہیے؟ چوتھا، آپ کو انٹرنیٹ پر ایسی بہت سی تصویریں ملیں گی جن میں مبینہ پرانے قرآن کا موازنہ اس قرآن سے کیا گیا ہوگا جو آج ہمارے پاس ہے، لیکن سادہ سا سوال یہ ہے کہ یہ دیکھنا کتنا مشکل ہو سکتا ہے کہ مٹایا گیا متن کہاں ہے، تو یہ مکمل جملے اور عبارتیں کہاں سے آئیں؟ خیر، انہوں نے اسے صرف خود سے بنا لیا ہے، کم از کم اس کا زیادہ تر حصہ۔ یہ سب اندازے پر منحصر ہے کیونکہ یہ اوراق بہت زیادہ خراب ہو چکے ہیں یا ان کو پڑھنا مشکل ہے۔ پھر بھی جب آپ اوراق کی نقل کو دیکھتے ہیں، یعنی اوراق کو متن میں تبدیل کرتے ہوئے، تو آپ سوچیں گے کہ شاید وہ کسی نتیجے پر پہنچ رہے ہیں، لیکن جب آپ یہ سمجھنے کے لیے اس کی علامتیں دیکھتے ہیں کہ ان تمام علامتوں کا کیا مطلب ہے، تو آپ سوچیں گے کہ وہ مذاق کر رہے ہیں۔ تو یہاں قوسین کے درمیان کا متن صرف جزوی طور پر نظر آتا ہے، لیکن یہ اب بھی اندازے پر مبنی ہے، اور اگر یہ بریکٹس کے درمیان ہے تو یہ اب بھی قیاسی ہے۔ دوسرے الفاظ میں ان کے پاس اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اگر یہ بریسز کے درمیان ہے تو وہ ورق بنیادی طور پر غائب ہے۔ تو جب آپ ان کے متن کی نقل کو واپس دیکھتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ زیادہ تر معاملات میں ان کے پاس بنیادی طور پر کچھ بھی نہیں ہے، بس کچھ حروف ہیں اور باقی سب اندازہ ہے۔ انہوں نے 1 یا 2 مٹے ہوئے حروف کی بنیاد پر مبینہ طور پر پوری آیات کو دوبارہ تیار کیا، اور پھر وہ بالکل سنجیدہ چہرے کے ساتھ باہر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انہوں نے نئی آیات تلاش کر لی ہیں۔ اگر کوئی بھی لفظ اسے بالکل درست بیان کر سکتا ہے تو وہ مایوسی ہوگا۔ آخر میں خود محققین نے اس بارے میں کیا کہا اور یہ دعوے کہاں سے آئے؟ برسوں کے دوران اس پروجیکٹ میں بہت سے لوگ شامل تھے۔ یمنی اسکالر القاضی محمد الاقوع، جو یمنی ثقافتی ورثے کے چیئرمین تھے، اور یمنیوں کی درخواست پر متعدد غیر مسلم جرمن اسکالرز اس پروجیکٹ میں شامل ہوئے، جن میں سے ایک مستشرق اورینٹلسٹ تھے جن کا نام گرڈ پوئن تھا۔ اپنی تحقیق کے بعد پوئن نے قرآن کریم کے بارے میں کچھ جھوٹے دعوے کیے جس میں کہا گیا کہ یہ متن اتنا مستحکم نہیں ہے جتنا کہ مسلمان دعویٰ کرتے ہیں۔
اور یہ بنیاد پرست خیال بھی پیش کیا گیا کہ قرآن کریم اسلام سے پہلے موجود تھا۔ تاہم اسی پروجیکٹ کے ایک اور محقق پروفیسر گریگر شولر نے ان کے دعووں کی تردید کی اور چیئرمین کو ایک خط بھیجا۔ یہ وہ خط ہے جو انہوں نے بھیجا تھا جس میں پوئن کے الزامات پر اپنے موقف کی وضاحت کی گئی تھی۔ اس میں وہ واضح طور پر کہتے ہیں کہ انہیں کوئی ایسی تبدیلیاں نہیں ملی جو اصل متن پر اثر انداز ہو سکیں، جیسا کہ آج ہمارے پاس موجود ہے۔ وہ مزید پوئن کے دعووں کی تردید کرتے ہیں اور متن کی صداقت پر زور دیتے ہیں۔ آپ پورا خط تفصیل سے پڑھ سکتے ہیں جسے میں نے ڈسکرپشن میں چھوڑ دیا ہے۔ ایک اور محقق پروفیسر ارسولا ڈرائلبولز نے بھی تحقیق کے بارے میں اپنے نتائج شیئر کیے اور پوئن کے دعووں کی تردید کی اور اس بات پر زور دیا کہ ان کو ملنے والے مخطوطات میں کوئی بھی ایسی تبدیلیاں نہیں تھی جن پر غور کیا جائے۔ اس کے بعد پوئن نے خود القاضی الاقوع کو اپنا نام صاف کرنے کی کوشش میں ایک خط بھیجا اور یوں انہوں نے اپنے پچھلے بیانات کو واپس لیتے ہوئے کہا کہ مصاحف ہمارے پاس موجود مصاحف سے مختلف نہیں ہیں، اور یہ کہ کچھ الفاظ ایسے ہیں جن کے ہجے مختلف تھے جن کا اصل متن پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اور اس طرح بہت سے لوگوں نے صرف جھوٹے دعوے سنے کیونکہ وہ یہی سننا چاہتے تھے، اور انہوں نے ایک ایسے معاملے کی گرد پوری کہانی بنا دی جو صرف ایک طالب علم کی تربیتی شیٹ سے مٹے ہوئے حروف کے کچھ اثرات پر مبنی ہے، جو بالکل اس جملے کی عکاسی کرتے ہیں، تنکے کا سہارا لینا۔ اب ایسے لوگوں کے لیے ایک چھوٹی سی حیران کن حقیقت یہ ہے، جب مخطوطات کے معاملے میں بائبل کا موازنہ قرآن کریم سے کیا جائے تو ہمیں کچھ حیران کن چیزیں ملیں گی۔ چونکہ بائبل کو زبانی یاد نہیں کیا جا سکتا، اس لیے یہ صرف مخطوطات پر منحصر ہے، اور اس طرح عہد نامہ جدید مثال کے طور پر یونانی میں لکھے گئے تقریباً 5500 مخطوطات پر منحصر ہے۔ کیا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنے مخطوطات پہلی صدی کے ہیں؟ وہ ہوگا 0%۔ در حقیقت عہد نامہ جدید کا تقریباً 85% حصہ 11ویں سے 15ویں صدی کے مخطوطات پر منحصر ہے، جو ان کے لکھے جانے کے 1000 سال سے بھی زیادہ بعد کا ہے، اور صرف 2% دوسری سے 5ویں صدی کے ہیں۔ تو ان 1000 سالوں کے دوران جب بھی انہیں کوئی نیا مخطوطہ ملا، انہوں نے اپنی مقدس کتاب کو اپ ڈیٹ کر دیا، اور یہی وجہ ہے کہ آپ کو اس جیسی چیزیں ملتی ہیں۔ یوشع اپنی ہی کتاب یوشع 24:29 میں بیان کر رہے ہیں کہ وہ 110 سال کی عمر میں فوت ہو گئے۔ تو میں اس کا ذکر کیوں کر رہا ہوں؟ یہ آپ کو یہ دکھانے کے لیے ہے کہ چیزیں کیسی لگتی ہیں جب وہ خوفناک حد تک غلط ہو جاتی ہیں، اور آپ کو یہ بتانے کے لیے کہ مسلمان زمین پر واحد لوگ ہیں جو فخر اور تاکید کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری کتاب 14 صدیوں سے زیادہ عرصے سے زبانی اور تحریری دونوں طرح سے نقطہ بنقطہ ایک جیسی رہی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزیل من حکیم حمید۔ دیکھنے کا شکریہ۔ اگر آپ عربی میں قرآن پڑھنا اور سمجھنا شروع کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنا سفر یہیں سے شروع کرنا چاہیے۔ ڈسکرپشن میں موجود ویڈیو کورسز کے لنکس ضرور چیک کریں۔ امید ہے کہ آپ نے آج کچھ نیا سیکھا ہوگا۔ اگر سیکھا ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی فائدہ اٹھا سکیں، اور اگر آپ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔